ہو سکتا ہے پڑھنے والے کی اس جانب توجہ نہ ہو اور اس کی توجہ کسی اور جانب ہو، مگر جب توجہ دلا دی جائے تو اس وقت صاحب ایمان کا یہی منصب ہے کہ جب ان کو توجہ دلا دی جائے تو وہ توجہ کریں اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہ کریں، صرف اپنے عشق اور اپنی محبت کو نہ دیکھیں بلکہ اسلامی احکامات کی پیروی کریں۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید بلند آواز سے وہاں ہی پڑھنے کی اجازت ہے جہاں لوگ سننے کے لیے تیار ہوں اور سننے کے لیے بیٹھے ہوں۔ اگر ایک اجتماع ہو اور اس اجتماع میں لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، وہ سننے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، تو وہاں پر اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک اونچی آواز سے اسی جگہ ہی پڑھا جائے گا جہاں پر سننے والے قرآن پاک کو سننے کے لیے آئے ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ صاحب ایمان تک جب صحیح مسئلہ پہنچتا ہے تو پھر وہ ہٹ دھرمی نہیں کرتا، وہ اسلامی احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، مگر مصیبت یہ ہے کہ ہم اسلام کو بھی اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن بھی ہمارا تابع ہو جائے اور اسلام بھی ہمارا تابع ہو جائے۔ اسلام اور قرآن کی اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہماری مرضی کے مطابق ہو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں اور جو مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو قبول نہیں کرتے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جب ان کو توجہ دلائی جائے تو وہ توجہ کر لیں، جب ان کو جگایا جائے تو وہ جاگ جائیں۔ مجھے امید ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کی برکات کو سمیٹنے کے لیے اس کا ادب، اس کا احترام، اس کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ مجھے امید ہے کہ میری ان گزارشات کو مثبت انداز سے لے کر اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ بغیر مقصد کے اور بغیر ضرورت کے کمیونٹی ریڈیو میں تلاوت قرآن پاک کی جا رہی ہے تو اس کو نہ کیا جائے گا اور صدقے دل سے شکریہ کے ساتھ میری ان گزارشات کو قبول کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے انوارات سے ہماری ذاتوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے ملک کو، بلکہ ساری انسانیت کو مالا مال فرمائے اور مستنیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی ایک محترم دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ بعض لوگ کمیونٹی ریڈیو پر قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت بھی تجویدی اصولوں کے خلاف اور درست نہیں ہوتی، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ میری معروضات کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کرنے لگتے تو اس خیال سے بے ہوش ہو جاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ و جاوید عظیم ترین معجزہ ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی معمولی سی توہین اور بے ادبی صاحب ایمان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید اگر بوسیدہ ہو جائے تو اس کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ اس کو عزت و احترام کے ساتھ قبرستان میں بلا واسطہ نہیں بلکہ کسی اچھے سے کپڑے کے اندر لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ قرآن حکیم فرقان مجید اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا سننا واجب ہے۔ امام اہل سنہ شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کے دوران اسم الرسالہ بھی آئے، یعنی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، انگوٹھے چومنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کی جائے تو اسے سنو نہیں، فاسمعوا نہیں کہا، فاستمعوا کہا ہے، غور سے سنو،
وَأَنصِتُوا، اور پھر تاکید فرما دی خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو سب سے پہلا امر تو یہ ہے کہ کمیونٹی ریڈیو پر بغیر اشد ضرورت کے قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت نہ کی جائے۔ وہ گھروں میں جا رہا ہے اور گھر والے لوگ گھر کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اگرچہ فقہا نے اپنی فنی موشگافیوں کی بنیاد پر ریڈیو کی آواز کو انسان کی آواز کا غیر قرار دیا ہے، اس کے لیے وہ مسائل اور وہ احکام نہیں ہے جو مباشرتاً کسی انسان سے قرآن حکیم فرقان مجید کو سننے کے ہیں، مگر پھر بھی قرآن حکیم فرقان مجید کا ادب و احترام کا زاویہ اور زینہ اتنا بلند ہے کہ معمولی سی بے ادبی بھی انسان کو نور ایمان سے محروم کر سکتی ہے۔ گھروں میں جائے گا، گھروں کے لوگ اپنی مصروفیتوں میں ہوں گے، ایسے کام ہوں گے کہ وہ توجہ سے نہیں سن سکیں گے، تو بے ادبی کا پہلو ہے، عدم توجہ کا پہلو ہے۔ اور قرآن حکیم فرقان مجید کو تجویدی اصولوں کے یوں خلاف پڑھنا کہ معنی ہی بدل جائے، لحن جلی ہو جائے، مخارج کا اعتبار نہ کیا جائے، تو یہ حرام ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس کا ایک معنی محدثین نے یہی بیان کیا ہے کہ وہ قرآن حکیم فرقان مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ کوئی تخفیف نہیں ہے۔ جو شخص مخارج کا اعتبار نہیں کرتا اور قرآن پاک کی زبر اور کھڑی زبر کا امتیاز نہیں کرتا، پیش اور الٹی پیش کا اعتبار نہیں کرتا، بسا اوقات معانی میں اتنا تغیر آ جاتا ہے کہ کفر لازم آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے اپنے لیے لفظ خلقنا کا استعمال کیا ہے، نون کے بعد الف ہے، اس کا معنی ہے ہم نے پیدا کیا۔ تو اگر اس کو خلق نہ پڑھا جائے اور نون کو لمبا نہ کیا جائے تو اس کا معنی ہوگا ان سب عورتوں نے پیدا کیا۔ تو معنی میں کس قدر تبدیلی آ جائے گی۔ صلی سواد سے ہے، اس کا معنی ہے درود بھیجو، رحمت بھیجو، اور صلے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اس کا معنی ہے تلوار سونت کر حملہ کر دو۔ قرآن حکیم فرقان مجید کو غلط پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ غلط پڑھنے سے 100 درجہ نہیں 1000 درجہ بہتر ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت نہ کی جائے۔ ہم نے چیزوں کو بڑا ہلکا لے لیا ہے اور ہمیں جو ادب و احترام کے قرینے سکھائے گئے ہیں ہم ان کے لیے بالکل ان پر عمل نہیں کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرہ برکات سے اور سعادات سے محروم ہو رہا ہے۔ آپ کا اگر تلاوت کرنے کو جی کر رہا ہے تو تلاوت کریں، آپ اپنے گھر میں کریں، وہاں بیٹھ کر کریں، اونچی آواز سے کریں۔ تلاوت کو اچھے انداز سے کرنے کا حکم ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت کو رونے کے انداز میں کرو، یعنی جب تم تلاوت کر رہے ہو تمہارے لہجے میں ایک سوز ہو، تمہارے لہجے میں ایک درد ہو، اور یوں ہو رہا ہو جیسے کہ قرآن حکیم فرقان مجید تمہارے دل کے اوپر وارد ہو رہا ہے۔ ہم نے دینی چیزوں کو بہت ہلکا کر دیا ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات لوگوں کے انتظار میں تلاوت اور کر لو جی، نہیں، وہ تلاوت کی غرض سے نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے انتظار کی غرض سے ہوتی ہے۔ ایسا کرنا اس کو ہلکا جاننا ہے۔ بڑے اجتماعات میں ہر ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تلاوت کرے، باقی تلاوت کو سنے، اور تلاوت سننے کا تلاوت کرنے سے ثواب زیادہ ہے۔ تلاوت کرنا یہ سنت ہے اور تلاوت سننا یہ واجب ہے۔ لہذا اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تلاوت کرنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال میری دانست میں ریڈیو کمیونٹی پر بغیر اشد ضرورت کے قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر صحیح بھی ہو، اگر وہ تلاوت کرنے والا درست لہجے میں اور عربی اصولوں کے مطابق بھی تلاوت کر رہا ہو تو لاؤڈ سپیکر پر ریڈیو کمیونٹی پر اس طرح تلاوت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ تلاوت کو سنیں۔ اگرچہ میں نے عرض کیا کہ فنی مشغافیوں کی وجہ سے یہ حکم نہیں ہے، تھوڑی سی اجازت ہے اس عمل میں کہ سامنے سننا، اور جو آدمی سننے کے لیے ہے نہیں اصالتاً ان کے لیے حکم اور ہے۔ یہ فنی مشغافیاں میں جانتا ہوں، مگر قرآن حکیم فرقان مجید کا ادب اتنی بلند زینہ ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ کریں
کہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے اوپر گتے کی جلد ہے، گتے کی جلد کے اوپر رکسین چڑھی ہوئی ہے، رکسین کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، غلاف کے اوپر چولی چڑھی ہوئی ہے، تو ایک بے وضو شخص کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے بدن کے کپڑے کے ساتھ، یعنی جو کپڑا اس کے جسم کے ساتھ متصل ہے، جیسے دامن ہے، جیسے جھولی ہے، اس کے ساتھ وہ پھر بھی قرآن پاک کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا احترام کیا جائے، اس کو اس وقت تلاوت کیا جائے جب ہر کوئی سننے کے لیے تیار ہو، وگرنہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو ہر روز تعلیم دیتے تھے اور درس قرآن دیتے تھے، ان کو میرے آقا نے ناراضی کا اظہار فرمایا تھا، فرمایا تم لوگوں کو دین سے بیزار کرنا چاہتے ہو۔ واضح ہے کہ جب چیز کوئی عام ہو جائے تو اس کی طرف وہ رغبت نہیں رہتی جو قلیل میں اور نادر میں رغبت ہوتی ہے۔ ان ساری باتوں کا خیال کیا جائے۔ پڑھنے والا ہو سکتا ہے وہ اپنے عشق میں پڑھ رہا ہو، اس کی اس جانب توجہ نہ ہو، مگر توجہ دلانے کے بعد اس پر عمل۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے انوارات سے اپنی قلوب کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔